اچھا، جب یہ اس میں نحوست نہیں ہے تو اس مہینے کے ساتھ یہ جو تصور ہے کہ کوئی نقصان اور نفع کا جو تصور ہے کہ آپ اس میں سفر کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس میں اگر کوئی شادی نہ کریں، کیوں شادی کریں گے تو وہ ناکام ہو جائے گی یا نقصان ہو جائے گا، تو کیا اس طرح یہ بات نفع نقصان کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ؟ جی، جب یہ بات طے ہو گئی کہ کسی مہینے کے اندر یا کسی دن کے اندر یا کسی لمحے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، اسلام نے سختی سے اس نحوست کو ختم کر دیا ہے اور سختی سے اس کی تردید فرمائی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات کے اندر یہ معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ رب العزت چاہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر بھی گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ انبیاء کے اندر بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو نفع اور نقصان دے سکیں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو اسی طرح جب انبیاء کرام جو اللہ رب العزت کے مقرب ترین اور اللہ رب العزت کے مبعوث کیے ہوئے محترم ترین لوگ ہوتے ہیں اور مقدس ترین ہستیاں ہوتی ہیں، جب وہ نفع نقصان کی مالک نہیں اور ہیں، ان کے سردار، جی، نبیوں کے اور بھی پھر سردار سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر یہ عام دنوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا یا اس کے کچھ لمحات کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، یا جیسے آپ نے وہ طوطے کی مثال دی اور اس کا ایک قصہ جو ہے آپ نے سنایا، اب یہ بیچارہ طوطا جو لوگوں کو ان کی قسمتیں بتا رہا ہوتا ہے، تو یہ اپنی قسمت تو اس کی بیچارے کی ماری گئی۔ اب وہ دیکھیں اس کے انہوں نے بال کاٹے ہوتے ہیں، پر کاٹے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ مریل سا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا شکل اس کی بنی ہوتی ہے، اس کی آزادی چھن چکی ہوتی ہے، تو وہ بد قسمت تو سب سے پہلے خود ہے، وہ لوگوں کو کیا قسمت ان کی بتائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر سادہ لو مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ جو ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے لیکن اللہ نہ چاہتا ہو، تو وہ آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ اگر ساری کی ساری امت، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انسانوں کے ساتھ جن بھی مل جائیں اور وہ سارے مل کر آپ کو نفع دینا چاہیں، لم ينفعوک الا ما شاء اللہ، وہ آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ تو جب یہ طوطے والے بندے کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں جو کچھ بتلائے گا وہ بالکل صحیح ثابت ہوگا، لیکن تجربے سے جس طرح آپ نے اپنے واقعہ سے بتلایا تو تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ ان کی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس وحی نہیں آتی ہے، وہ علم غیب نہیں جانتے ہیں، علم غیب صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور پھر وہ لوگوں کی قسمتیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو خود بد قسمتیں ہیں۔ طوطا اپنی قسمت خراب کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو وہاں پہ کاغذ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی قسمت خراب کر بیٹھا ہوتا ہے۔